قیام پاکستان سے 1979 تک پاک افغان تاریخ سے یا تو ہم غافل ہیں یا جان بوجھ کر نظریں چراتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک شعوری بے ایمانی ہے۔ آئیے 1947 سے 1979 تک پاک افغان تاریخ پر سلسلے وار ایک گہری نظر ڈالتے ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات کے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو تاریخ میں اوجھل ہو گئے یا اوجھل کر دیے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد ستمبر 1947 میں ہی افغانستان اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دینے والا واحد ملک بن گیا۔ اسی دوران کابل میں افغان حکومت نے قومی پرچم کے ساتھ پشتونستان کا جھنڈا بلند کیا اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں پراکسیوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ ان پراکسیوں میں آفریدی، شرستہ اور فقیر اپی کے لشکر شامل تھے۔ افغانستان کے اس مخالفانہ عمل سے پاک فوج اور افغان پراکسیز کے مابین طویل مدت تک جھڑپیں جاری رہیں۔ پھر 1949 میں ہی افغان حمایت یافتہ پراکسیز نے خیبر ایجنسی کی وادی تیرا اور وزیرستان کے علاقے رزمک میں تحریک پشتونستان کے قیام کا اعلان کیا، جس کے پہلے صدر فقیر اپی تھے۔ جولائی 1949 میں کابل میں افغان حکومت کی طرف سے منعقد لوئے جرگے کی یک طرفہ مذمت کی گئی۔ تمام شرکاء کی جانب سے پاک افغان بین الاقوامی سرحد سے متعلق تمام معاہدوں اور پشتونستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔ 31 اگست کو یوم پشتونستان قرار دیا گیا، جسے افغان حکومت ہر سال باقاعدگی سے مناتی رہی۔ پھر 1950 میں افغان فضائیہ کے طیاروں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پشتونستان کی حمایت میں تحریری مواد اور کتابچے گرائے۔ ستمبر اور اکتوبر 1950 میں افغان فوج نے توپ خانے کی مدد سے بلوچستان کے علاقے دوبندی پر حملہ کیا اور ایک اسٹریٹجک پاس پر قبضہ کر لیا، جس کا مقصد کوئٹہ ریلوے لنک کو منقطع کرنا تھا۔ پاکستانی فوج نے علاقے میں کمک بھیجی اور ایک ہفتے کی لڑائی کے بعد پاس کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کے فوراً بعد افغان قیادت میں لشکروں نے خیبر ایجنسی میں ڈیورن لائن کے پار پاکستانی علاقوں پر حملہ کیا۔ افغانستان نے شرپسندوں کو فریڈم فائٹرز قرار دیا اور پشتونستان کے نان سٹاپ پروپیگنڈے کے لیے اپنے سرکاری ریڈیو اور پریس کو بھی استعمال کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک افغان شہری سید اکبر بیبرک نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ 1955 میں افغان حکومت کے حکم پر کابل، قندھار اور جلال آباد میں پاکستانی سفارتی مشنز پر حملہ کیا گیا اور کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر پشتونستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ 1959 میں افغان بادشاہ ظاہر شاہ اور وزیر اعظم سردار داؤد نے پشتونستان کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ پھر ستمبر 1960 میں افغان فوج کے دستوں اور ملیشیا نے باجوڑ پر حملہ کیا۔ اس حملے کو باجوڑ کے قبائلیوں نے SSG کمانڈوز کی مدد سے پسپا کر دیا۔ مارچ 1961 میں افغانستان نے باجوڑ میں بٹ ملائی کے علاقے میں پراکسیوں کو باچا گل کی قیادت میں اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا، جبکہ 15 مئی 1961 کو ملیشیا کے بیس میں ہزاروں افغان فوجیوں نے حملہ کر دیا۔ باجوڑ، جندول اور خیبر میں ہونے والے ان حملوں کو قبائلیوں نے فرنٹیئر کور کے تعاون سے پسپا کیا، جس کے بعد صدر ایوب نے افغان فریق کو بلا اشتعال کشیدگی سے خبردار کیا۔ پھر 1961 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات اس وقت منقطع کر دیے گئے جب پاکستان نے افغانستان کی پشتونستان پراکسیز کی مسلسل حمایت کی وجہ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ تعلقات 2 سال بعد 1963 میں دوبارہ بحال ہوئے جب سردار داؤد نے بطور افغان وزیر اعظم اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ستمبر 1964 میں افغان لوئے جرگے نے ایک بار پھر پشتونستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ 1964 سے 1972 تک افغانستان اور پاکستان کے تعلقات نسبتاً پرسکون رہے اور پشتونستان کا مسئلہ پس پشت چلا گیا۔ 1972 اور 73 میں افغانستان نے پشتونستان کی حمایت دوبارہ شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو کابل پروپیگنڈا اور بھی تیز کر دیا۔
پاکستان کے ساتھ افغان دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ افغان صدر داؤد نے لاہور میں منعقدہ OIC لیڈرز کے سمٹ میں شرکت تک نہیں کی۔ اسلامی ممالک کے سربراہی اجلاس میں موجود افغان مندوب عبد الرحمان پژواک نے یونٹی فورم پر پشتونستان کا مسئلہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی مسلم ملک کے رہنما نے اس پر توجہ نہ دی۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے افغان حکومت نے پاکستان کے خلاف لڑنے والے بلوچ باغیوں کی حمایت شروع کر دی۔ افغانستان نے ہزاروں مری قبائلیوں کو پناہ دی اور انہیں پاکستان کے اندر عسکریت پسندانہ سرگرمیوں کے لیے تربیت اور ہتھیار دیے۔ نیشنل عوامی پارٹی کے عسکری ونگ پختون زلمی کو پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے کابل کی طرف سے مالی امداد، تربیت اور اسلحہ فراہم کیا گیا۔ ان حقائق کی تصدیق اجمل خٹک کے قریبی ساتھی جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب فریب ناتمام میں بھی کی ہے۔ پھر فروری 1975 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر اور سابق گورنر حیات خان شیرپاؤ ایک بم دھماکے میں مارے گئے۔ یہ قتل افغانستان سے باہر کام کرنے والے نیشنل عوامی پارٹی کے عسکری ونگ نے کیا تھا، جس کی تصدیق 3 دہائیوں بعد جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب میں بھی کی۔ دسمبر 1979 میں سوویت خفیہ سروس KGB نے افغانستان صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا اور تقریباً 1 لاکھ سوویت افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ بیبرک کارمل کو سوویت یونین نے صدر کے طور پر تعینات کیا، جس نے پشتون سرزمین پاکستان سے آزاد کرنے کا عہد کیا تھا۔ یہ تھا 1947 سے 1979 تک پاک افغان تاریخ کا سلسلے وار جائزہ۔ پاکستان کے ایک ذمہ دار اور تاریخ سے باخبر شہری ہونے کے ناطے بتائیے، کیا ہمیں